وفي قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بن أسلم حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما عند الرجل بين الأطوال إلى آخره إذ أقبل بعد 8 أيام تصديق ذلك وليحمل الإيمان فشق من المحل مراقبه فغسل نظره بالماء زمزم ثم يعمل دیکھیے حدیث المعراج میں یا حدیث الاسراء میں سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مالک ابن صعصع سے روایت الصحابی عن الصحابی کا ہونا یہ لطیفۃ الاسناد ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ بینا انا عند البیت بین النائم والیقظان، میں بیت اللہ کے قریب نیم خوابی کی حالت میں تھا۔ یہ ترجمہ سب سے اچھا ہے، نہ میں مکمل سو گیا تھا نہ میں مکمل جاگ رہا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ میں ام ہانی کے گھر پر تھا اور یہاں آیا بیت اللہ کے قریب، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان بیت اللہ کے قریب تھا۔ اگر کسی روایت میں آیا کہ میں اپنے گھر پر تھا تو ام ہانی یہ حضور کی ایسی رشتے میں تھی کہ اس کے گھر کو اپنا گھر بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اذ اقبل احد الثلاثۃ بین الرجلین، تو 3 لوگوں میں سے ایک 2 کے درمیان آئے، 3 لوگوں کی ٹیم آئی، گویا 3 ڈاکٹروں کی ٹیم آئی اور میرا ہارٹ آپریشن کرنے لگے روحانی غذاؤں کو بھرنے کے لیے، اور میری کوئی رگ بلاکیج تو نہیں تھی لیکن بشریت کے جو تقاضے اندر تھے ان کو نکال کر خالص انوار، تجلیات، برکات، شجاعتیں، بہادری، دلیری، حالات کا مقابلہ، طاعات پر ہمت، قناعت اور یہ سب باطنی نعمتوں کو بھرنے کے لیے یہ تینوں حضرات آئے، اس لیے انہوں نے میرے دل کو چیرا۔ فَأُوتِيتُ بِطَسْطٍ مِّن ذَهَبٍ، اور یہ 3 ڈاکٹر لوگ آئے تھے نا، تو یہ اپنی اپنی ڈاکٹری کے آلات لے کر آئے تھے۔ ارے میں سمجھانے کے لیے ڈاکٹر کا لفظ بول رہا ہوں ورنہ یہ نہ کہیں کہ یہ کیسا ترجمہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ وہ ایک تشتری لے کر آئے، سونے کی تشتری تھی، سونا گولڈ کی، اور اس میں حکمت اور ایمان بھرا ہوا تھا۔ حکمت اور ایمان، حکمت کسے کہتے ہیں؟ وہ علم جس میں معرفت رب، تہذیب نفس اور عمل کے لیے تحقیق حق کے جذبات ہوں، جس میں معرفت رب بھی ہو، تہذیب نفس بھی ہو، اور عمل کے لیے تحقیق حق اور ابطال باطل، یہ ساری چیزیں انسان کی طبیعت میں ہوں۔ بعض لوگوں نے حکمت کا مطلب لکھا ہے جیسا موقع ویسا قول و عمل اختیار کرنے کا نام حکمت ہے۔ بعضوں نے حکمت کا مطلب لکھا الاصابۃ فی القول والعمل۔ ادیب زمان، مورخ ہندوستان اور مربی جلیل، بطل عظیم حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ حکمت ایک ایسا جامع لفظ ہے جس کا اردو میں ترجمہ کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ضمن میں اتنی ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ اس کا ترجمہ اردو اپنی وسعت دامنی کے باوجود تن دامنی کا گلہ کر رہی ہے۔ یہ وہ حکمت ہے مولوی صاحب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اور ابھی میں نے جو حضرت مولانا کے حوالے سے بات کہی
بالکل صحیح بات ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کہتا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، پتہ چلا کہ حکمت کے دامن میں بہت ساری خیر پنہاں ہیں، جبھی تو حضرت نے فرمایا کہ اس کا اردو ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال میرے پاس لائی گئی سونے کی تشتری جس میں حکمت اور ایمان بھرا ہوا تھا، ایمان کو شکل دی گئی تھی، ایمان کو ایک خاص قسم کی صورت دی گئی تھی، اور وذالک فضل اللہ اور ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب وہ جو 3 میں کے ایک صاحب تھے نا، فشق من النحر الی مراق البطن، ادھر دیکھو، یہاں سے مجھے چیرا، من النحر یہاں سے مجھے چیر کر الی مراق البطن، اتنا چیرا، ایسے ایسا، ہاں، جس کو ہم لوگ بولتے شق صدر ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ایک تو سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں ہوا تھا۔ وہ اس لیے ہوا تھا کہ لڑکپن میں ہی کھیل کود کا مادہ نکال دیا جائے تاکہ شیطان تو کیا، شیطانی اثرات سے بھی حضور محفوظ ہو جائیں، اس لیے حلیمہ سعدیہ کے یہاں شق صدر ہوا تھا۔ دوسرا شق صدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کے وقت ہوا تھا۔ وہ کیوں ہوا تھا؟ بعثت کے وقت وحی الہی کا بوجھ اٹھانے کے قابل بنانے کے لیے، ہاں، کہ اندر وہ مایا بھر دی جائے کہ جس کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کا بوجھ اٹھانے کے قابل بن جائیں اور اس کو بآسانی تحمل کر سکیں۔ پھر معراج کے وقت یہ شق صدر ہوا، گویا ٹوٹل 3 مرتبہ شق صدر ہوا۔ معراج کے وقت شق صدر اس لیے ہوا تھا تاکہ، سننا خوب، عالم ملکوت کی سیر اور مناجات الہی کی قوت قلب میں پیدا ہو۔ اگر یاد ہو تو کل میں نے ایک بات کہی تھی، عقلی دلائل اسراء و معراج کے دیتے ہوئے اگر ذہن میں ہو تو، کہ نفس انسانی کا رابطہ جب تک جسد انسانی سے نہیں ہوتا تب تک وہ نفس انسانی لطیف ہوتا ہے، اور جسد انسانی سے ہو جاتا ہے تو مادی قدورتیں اور مادیات اس کو اپنے اندر محبوس اور گھیر لیتی ہیں اور اس کی لطافت میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اس بات کی طرف میں یہاں اشارہ کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اوپر کی جانب سیر کروانی تھی تو وہ دنیاوی اعتبار سے بھی مادیات سے ہٹا کر عالم ملکوت کی سیر کروانی تھی اور مناجات الہیہ کے قابل بنانا تھا، اس لیے یہ سب ہو رہا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سینے کو چیرے بغیر بھی تو یہ سب ہو سکتا تھا کہ ایمان اور حکمت کو بھر دیا جاتا۔ جی ہاں، اللہ ضرور کر سکتے تھے، لیکن یہ عالم اسباب ہے، اور حق تعالی شانہ حضور کی قوت کو بڑھانا چاہتے تھے۔ اور کمال کی بات علماء نے لکھی کہ اس طرح کر کے حضور میں تحمل، شجاعت، بہادری پیدا کروانی تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مضبوط بن جائیں۔ یہ ایسا ہے جیسے کچھ خاندان کے لوگ اپنے بچوں کو ساری آسائش اور آرام مہیا ہونے کے باوجود کھیتوں میں بھیجتے ہیں، محنت کرواتے ہیں اور ان کو بھگاتے دوڑاتے ہیں تاکہ یہ بچپن سے آرام طلب نہ بنے اور مستقبل میں اگر کبھی حالات کا سامنا کرنا پڑے تو یہ گھبرا نہ جائے۔ اس لیے بہت سے علماء نے لکھا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا شق صدر اس لیے بھی کروایا گیا تاکہ آپ اس طرح کی مصیبتیں جھیلنے کے عادی بن جائیں۔ اسی لیے تو حضور ایک روایت میں فرماتے ہیں انا اشجع الناس، میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، میں تمام لوگوں میں، اشجع العرب اکیلا نہیں فرمایا، افصح العرب تو فرمایا، لیکن اشجع الناس فرمایا، میں کسی، اور اس کا مظاہرہ بھی ہوا۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی یہ بات کہی، جیسے روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ میڈیا نے یہ خبر چلائی کہ مدینہ منورہ پر کوئی حملہ ہونے والا ہے، شیر آیا والی آوازیں چل رہی تھیں، تو حضور نے فرمایا تم سب سو جاؤ بھائی، مجھ کو کوئی ایک آدھ گھوڑا دے دو۔ حضور نے پورے مدینہ کو سلایا، گھوڑے پر بیٹھ کر پوری رات مدینہ منورہ
حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام اس کی نگرانی اور اشراف فرماتے رہے، اور صبح جس صحابی کا گھوڑا لیا تھا اس کو کہا کیا تمہارا گھوڑا ہے صاحب؟ ایک تو یہ بات ہے کہ مدینہ پر ایسا کوئی حملہ ہوا نہیں، اور تمہارے گھوڑے کو وَإِنَّا وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا سمندر کی طرح دوڑتا بھاگتا ہوا دیکھا۔ یہاں لگے ہاتھ ایک بات کہتا چلوں، ہمارے طلباء کو ایک سبق دیتا ہوں۔ دیکھو خوف کا عالم تھا، آج کل کے لیڈروں کی طرح ہوتے تو کہتے بھائی تم لوگ ذرا سنبھال لینا شہر کو، کچھ ہو تو میرا فون چالو ہی رہتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ میں بند کر دوں گا، مجھ کو تم بلا لینا اور خبردار کرنا۔ لیکن جب جان کی، ارے سنو بڑی قیمتی بات آگے کر رہا ہوں، جان کی بازی لگانے کی باری آئی، خود میدان میں اترے، قتل ہونے کا امکان تھا، خود کے رشتہ دار کو سلایا، حضرت علی کو، ہاں، اور شہادت کی باری آئی، اپنے سگے چچا کو شہید کروایا، اور مستقبل میں بھی جب باندھ چھوڑ کرنے کی نوبت آئی تو فرمایا مجھے امید ہے کہ میرے بیٹے حسن کے ذریعے اللہ تعالیٰ امت کا انتشار ختم کروا دیں گے، چاہے میرے بیٹے کو، میرے نواسے کو عہدے کی قربانی دینی پڑے تو دے دے، لیکن اس کی وجہ سے انتشار نہ ہو۔ اور جان کی باری دینے کی اگر نوبت آئی تو حسین کی طرف اشارہ فرما دیا۔ لیکن اس کے مقابلے میں مولانا اب کی جملے سننے پڑیں گے نہ چاہنے کے باوجود، اس کے مقابلے میں جب مال لینے کی باری آئی تو خود کو تو دور رکھا قیامت تک اپنے خاندان والوں کے لیے صدقہ و زکوٰۃ کو حرام قرار دیا۔ لیکن آج کل معاملہ الٹا ہے، اس لیے امت صحیح قائد کی تلاش میں ہے۔ یہ رونا مت رو کہ امت کسی پر اتفاق نہیں کرتی، کوئی ہو بھی تو ایسا کہ جس پر امت اتفاق کرے۔ خطرناک زہریلا جملہ کہہ رہا ہوں لیکن سننا پڑے گا۔ کوئی ہو بھی تو ایسا سیمپل، کوئی ہو بھی تو ایسا ایگزامپل کہ جس پر امت اتفاق کرے۔ امت اپنے معیار پر پرکھنا چاہتی ہے، لیکن ہم ہیں کہ لینے کی باری آتی ہے تو امت کو سلا دیتے ہیں، خود آگے بڑھتے ہیں، اور دینے کی باری آتی ہے تو امت کو فضائل سناتے ہیں شہادت کے اور سعادتوں کے۔ تو پھر یہ امت کیسے جمع ہوگی؟ معاف کیجئے گا۔ پھر فرمایا کہ زمزم کے پانی سے میرے قلب کو دھویا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمزم کے پانی کو اختیار کرنے کی حکمت کیا ہے؟ جنت کے پانی سے کیوں نہیں دھویا گیا؟ جواب یہ ہے کہ زمزم میں خصوصیت ہے، ارے سنو حیرت میں پڑو گے، زمزم میں یہ خصوصیت ہے، اس کا تعلق جنت سے بھی ہے اور اس کا تعلق زمین سے بھی ہے۔ اس کا تعلق جنت سے اس لیے ہے کہ جبرائیل امین نے پر مارے تھے، اور زمین سے اس لیے ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے پیر اس کے اوپر ہل رہے تھے، اور چشمہ تو زمین ہی پر۔ تو زمزم کے پانی سے قلب اطہر کو دھلا کر یہ بتلانا مقصود تھا کہ آپ کی برکت زمین پر بھی باقی رہے اور آسمان پر بھی آپ کی تجلیات جائیں۔ دوسری بات اور بھی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی تو جبرائیل سے بھی مناسبت تھی اور اسماعیل سے بھی مناسبت تھی۔ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام وحی لے کر آتے تھے اور آپ اسماعیل کی اولاد تھے۔ قاضی ایاز نے اپنی کتاب الشفا، بہت اچھی کتاب ہے، ضرور پڑھنی چاہیے، اپنی کتاب الشفا میں لکھا ہے کہ جب جبرائیل امین نے حضور کے دل کو چیرا تو جبرائیل نے وہ دل کو دیکھتے ہوئے کہا اوہو قلب سدید، چھوٹی سی سے، فیہ عینان تبصران و اذنان تسمعان، کہ یہ کتنا سیدھا، سادہ، صاف اور شفاف دل ہے کہ اس دل میں تو دو دو آنکھیں بھی ہیں اور اس میں دو دو کان بھی ہیں۔ میں کہتا ہوں ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ نیند کی حالت میں بھی تو وہی لینی پڑتی تھی۔ ہاں، اب اگر دل کے کان بھی بند ہو جائیں تو پھر انہ لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک کیسے ہوگا؟ قل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک کیسے ہوگا؟ بہرحال زمزم کے پانی سے میرے دل کو دھویا گیا۔ ثم ملیء حکمتا و ایمانا، پھر میرے دل میں حکمت و ایمان کو بھر دیا گیا۔ میں نے ابھی ہی بولا تھا کہ حکمت کہتے ہیں کہ جس میں معرفت باللہ ہو، بصیرت کی آنکھیں کھل جائیں، تہذیب نفس ہو، تحقیق حق اور اس پر عمل،
ابطال باطل اور اس سے گریز ہو، اتباع ہوا اور باطل سے اپنے آپ کو روکا جائے۔ زمزم کے کتابوں میں کئی ایک نام ملتے ہیں، ایک نام تو زمزم ہے، دوسرا ایک نام مکتومتن، میم چھوٹے کیف تا واو میم گول تا، مکتومتن۔ ایک نام مظنونتن، میم ضاد نون واو نون گول تا۔ ایک نام شباعتن، شبیعہ سیر کر دینا، ہاں وہ بھی ملتا ہے۔ ایک نام سقیا جو ابھی بھی چل رہا ہے، آپ حرم شریف میں جاؤ گے تو زمزم جن ڈرموں میں بھرا ہوا ہوتا ہے اس پر لکھا رہتا ہے سقیا زمزم، سقیا زمزم۔ ایک نام رقصۃ جبریل ملتا ہے، جبریل کی ایڑ لگانا تھا اور وہ زمزم کے چشمے کا پھوٹنا تھا۔ ایک نام شفاء السقم بھی ملتا ہے بیماری کے اندر۔ ایک نام طعام الطعم بھی ملتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ بیماری کی شفا ہے اور بھوک کو ختم کرنے والا۔ ایک نام حفیرۃ عبد المطلب، عبد المطلب کا گڑھا، ہاں اس لیے کہ وہ سقایت الحاج والی آیت کی طرف غور کرو گے تو سمجھ میں آئے گا۔ بہرحال میرے دل کو حکمت و ایمان سے بھر دیا گیا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ثم اتیت بدابۃ، پھر میرے سامنے ایک سواری لائی گئی، ایک سواری میرے سامنے لائی گئی، دون البغل و فوق الحمار۔ بہت زوردار بات ہے، دیکھو وہ سواری اپنی جسامت و قدامت میں خچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی تھی، خچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی تھی۔ وہ سواری کون سی تھی؟ براق تھا۔ کل میں نے بتایا تھا برق سے مشتق ہے یا بریق سے مشتق ہے، براق بھیجا گیا تھا۔ سوال یہ ہے براق کیوں بھیجا گیا تھا؟ بشری طبیعت کی رعایت کرتے ہوئے، اس لیے کہ انسانوں کو سواری سے انسیت ہوتی ہے۔ ڈائریکٹ یوں اٹھا لیا جاتا تو حضور گھبرا جاتے، اس لیے سواری بھیجی گئی کہ انسانی طبیعت ذرا مانوس ہو جائے۔ اور دوسرا یہ بھی کہ آپ کا اعزاز و اکرام بھی مقصود تھا کہ ہم نے آپ کو لینے کے لیے خصوصی سواری بھیجی ہے۔ اور دوسری بات، حدیث شریف کے الفاظ پر واقعتاً آدمی قربان ہو جائے کہ سواری بھی معتدل تھی، اس لیے کہ میں بھی تو صاحب شریعت معتدلہ ہوں۔ کیسی معتدل تھی کہ خچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی، مطلب معتدل تھی۔ دین محمدی کی خصوصیت بھی تو یہی ہے کہ وہ نہ افراط والی ہے نہ تفریط والی ہے، بلکہ اس میں اعتدال ہے۔ یہاں تو صرف اتنا آیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس روایت کو روایت کرتے ہیں، اس میں تو یہ آیا کہ وہ براق جب آیا تو جبرائیل علیہ السلام رکاب کو پکڑے ہوئے تھے، اس کی رکاب پکڑے ہوئے، اور میکائیل علیہ السلام اس براق کی لگام کو تھامے ہوئے تھے۔ اور ایک روایت معمر کی ہے جو بواسطہ قتادہ آئی ہے، جس میں حضرت انس ہی راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں براق نے جیسے ہی وہ میرے قریب لایا گیا، تو ترمذی کے حوالے سے بات سنا رہا ہوں، براق نے اٹکھیلی شروع کر دی، اسے ایسے جھنڈے لگا، خوشی کے مارے اس نے اٹکھیلی شروع کر دی کہ اوہو آج تو میری سعادتوں کی انتہا ہو گئی۔ کہ سعادت کا لفظ اپنا مفہوم سمجھنے کے لیے تشنا تھا کہ سعادت کہتے کس کو ہے۔ آج خود سعادت کے لفظ کو اپنے اوپر سعادت ہے کہ سعید تو اسے کہتے ہیں۔ چنانچہ اس نے اٹکھیلی شروع کر دی۔ یہ اٹکھیلی جیسے میں نے ذکر کیا فخر و مباحات کے طور پر تھی کہ میرے جیسا خوش نصیب بھی تو کوئی ہو کہ جس پر محمد سواری کر رہے ہیں، فرط مسرت کی وجہ سے تھا۔ یہ ایسا ہے، کیسا ہے؟ ارے کیسا؟ یہ ایسا ہے جیسے حضور ایک مرتبہ جبل احد پر ٹھہرے ہوئے تھے تو جبل احد حرکت میں نہیں آ گیا تھا، ہاں مارے خوشی کے۔ بس یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا۔ ثم انطلقت مع جبریل علیہ السلام، پھر میرا سفر شروع ہوا، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ میں چلا۔ اب بیچ کا پورا سفر ہمارے راوی حذف کر رہے ہیں، ورنہ آتا ہے روایتوں میں کہ ایک جگہ ہماری گاڑی کو اتارا گیا، کہا یہاں 2 رکعت نماز پڑھو، کہا یہاں ہوا کیا تھا، کہا یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔
محدث کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی برکت سے وہ جگہ بابرکت بن گئی تھی کہ حضور کو اتار کر 2 رکعت پڑھوائی گئی. پتہ چلا بڑوں کی پیدائش کی جگہ بھی بابرکت ہوتی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. بڑوں کے ذکر و ہاں بدعتیں نہیں کرنی چاہیے. ہاں بہت سی جگہوں پر آج کل جو تالے لگا دیے جاتے ہیں اور اس کی حفاظت کی جاتی ہے، وہ اس لیے کہ یہ تو ہندوستانی ذہن ہے. اگر ان کو یہ بولا جائے کہ یہ مٹی مدینہ سے لائی گئی ہے تو اس کو لینے کے لیے اتنے لڑیں گے کہ مٹی رہ جائے گی اور لوگوں کا خون بہہ جائے گا. اس لیے ذرا ہمارے بڑے کبھی کبھی اس چیز کے اوپر کنٹرول کرتے ہیں. پھر ایک جگہ اور بھی رکایا گیا تھا حضور کو، فرمایا یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھ لو. کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہاں آپ کو ہجرت کر کے آنا ہے. یہاں آپ کو کھجوروں کے درخت میں نے دیکھے تھے اور حضور کو فرمایا گیا یہاں آپ کو ہجرت کر کے آنا ہے. بہرحال وہ واقعہ انہوں نے حذف کر دیا. فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، ہم آسمان دنیا پر پہنچے. فقیل، یہ پوچھا گیا، من ھذا، who is this person، who is this person، یہ مانوس کون آہے، یہ مانوس کون آہے، یہ انسان ہے کون. فقیل من ھذا. مسلم شریف میں ذرا تفصیل آئی. ادھر دیکھو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا، اس لیے کہ آسمانوں میں خرق و التیام اور دروازے وغیرہ ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام نے اجازت طلب کی. بیہقی میں حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے اس دروازے پر پہنچے جس دروازے کا نام باب الحفظہ ہے اور اس کے محافظ فرشتے کا نام اسماعیل ہے اور اس کے ماتحت 12,000 فرشتے رہتے ہیں. وہاں پہنچے تو پوچھا گیا کہ یہ کون ہے، کون ہے. قال وقف لازم جبریل، یعنی انا جبریل، میں جبریل ہوں. قیل ومن معک، پوچھا گیا who is with you، کون مانوس تمہارے ستوارے میں آہے، کون انسان تمہارے ساتھ ہے، ذرا بتائیے، آئیڈینٹی بتائیے. کیا بتائیے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کیوں پوچھا جا رہا ہے صاحب؟ پتہ چلا کہ فرشتوں کو اوپر ہی سے اس کا احساس ہو چکا تھا کہ جبرائیل کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، تبھی تو پوچھا جا رہا تھا کہ کون ساتھ میں ہے. سوال یہ ہوتا ہے یہ کیسے پتہ چلا تھا فرشتوں کو؟ نعوذ باللہ، فرشتے عالم الغیب ہے؟ نہیں، یا تو فرشتوں نے اپنی نورانی نظروں سے دیکھ لیا ہوگا، اس لیے کہ آسمان آئینے کی طرح صاف شفاف ہے، یا فرشتوں نے اپنی روحانیت سے اس کو بھانپ لیا ہوگا، تاڑ لیا ہوگا. جب ہمارے جیسوں کو کشف ہو سکتا ہے تو فرشتوں کو نہیں ہو سکتا. ہاں، اور یا تو فرشتوں نے اپنی فراست باطنی سے جان لیا ہوگا. اور ایک جواب یہ عاجز بھی دے سکتا ہے، فرشتوں نے آسمان پر جشن مناتے ہوئے دیکھ کر بھی سمجھا ہوگا کہ جبرائیل کی آمد و رفت آج معتاد و معمول نہیں ہے، کوئی خاص مہمان آنے والے ہیں، تبھی تو جامعہ صاف کروایا جا رہا ہے اور سفید کلر کی لائنیں بن رہی ہیں، اسٹیج سج رہا ہے اور کچھ لوگوں کی چلت پھرت پی پوں بھوں پا چالو ہی چالو ہے. تو فرشتوں کو اس سے احساس کہ بھئی کوئی تو وی آئی پی مہمان آنے والے ہیں. قیل ومن معک، قال، جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، محمد، یعنی معیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آئیڈنٹی پروف کرتے وقت کنیت کے بجائے نام لینا چاہیے. اگر آپ نے اپنی کنیت ابو اسماعیل رکھی ہے، کون بابا تم کو جانتا ہے کہ تم ابو اسماعیل ہو؟ لوگ تمہیں اقرار کے نام سے ہی جانتے ہیں. تو اگر کوئی آپ کو پوچھے واٹس یور نیم، تو آپ کو بولنا چاہیے آئی ایم اقرار، بشکل انکار، کہ میں اقرار علی مارول ہوں، اگرچہ اپنے نام کے ساتھ چوپڑا لگاتا ہوں، ورنہ چوپڑے میں تو میں اصل مارول ہی کا لکھا ہوا ہوں. اچھی بات ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعارف کے موقع پر کنیت کے بجائے نام کا استعمال ہونا چاہیے. علماء نے کمال کر دیا مولوی صاحب کہ فرشتوں
اور جبرائیل، ان کے درمیان یہ جو سوال و جواب ہو رہا تھا، ہل جاؤ گے تم یہ ابھی جو میں حکمت بتا رہا ہوں کہ کون ہے اور کون ساتھ میں لائے ہو، یہ اس میں حکمت یہ بھی ہے کہ فرشتوں کو کیا جبرائیل امین پر اعتماد نہیں تھا؟ اس لیے کہ آگے سوال ہو رہا ہے وقد ارسل الیہ، بلایا گیا ہے، یعنی یہ جو تم ساتھ میں لے کر آ رہے ہو ان کو بلانے بھیجا تھا یا خود ہی لے کر آ رہے ہو؟ جبرائیل امین کو یہ فرشتے اس طرح پوچھ رہے، جبرائیل تو رئیس الملائکہ، اور جبرائیل کو پوچھنے کی کہا جی ہاں، حضور کو آسمانی نظام کا استحکام بتلانا تھا کہ ہمارے یہاں کی دنیا، اس کے اندر قانون چلتا ہے کہ یہاں پہرے دار کی اجازت کے بغیر محمد اور جبرائیل بھی نہیں آ سکتے، لہذا اے محمد اگر کبھی تم پر وحی کے بارے میں کوئی شک پیدا کرے تو ذرا بھی شک میں مبتلا مت ہونا، تم نے خود دیکھ لیا کہ یہاں تو تمہارے طفیل آسمان و زمین کی بزم کو سجایا گیا، لیکن تمہیں بھی آئیڈینٹی بتانا پڑے گا ورنہ ہم باب صدیق نہیں کھلیں گے۔ برابر ہے، جو ہے وہ برابر ہے کہ آپ اپنی جگہ ہو لیکن اسٹیکر لگاؤ اسٹاف، ہاں آپ آئیڈینٹی بتائیے۔ اور یہی بات ہے اگر ایئرپورٹ پر بعض طلبہ گئے ہوں، ماشاءاللہ گئے ہوں گے، لیکن ایئرپورٹ کو دھیان سے دیکھا ہو تو ہوائی جہاز چلانے والا، وہ اگرچہ ایسا نہیں چلاتا، وہ چلانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، لیکن ہوائی جہاز چلانے والے پائلوٹ کو بھی بتانا پڑتا ہے کہ میرا آئیڈینٹی پروف ہے، اس کو بھی لٹکا کر جانے پڑتا ہے، وہاں ایسا نہیں چلتا، بلکہ اس کی بھی پوری چیکنگ ہوتی ہے، اس کے جیب اور اس کا یہ اور وہ سب چیک کرتے ہیں وہ لوگ، بلکہ ہوائی جہاز کی جو مضیفات الطائرہ ہیں، ایئر ہوسٹس ہیں، وہ اگر بار بار بھی اندر باہر جاتی ہیں تو انہیں بھی چیک کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ضابطے کی زبان عام ہے۔ گزشتہ سال جلالین میں ایک جملہ سنا تھا نا، قانون کی زبان عام ہوا کرتی ہے، تو یہ بتایا کہ آسمانی نظام بڑا مستحکم ہے، یہاں تو پہرے دار کی اجازت کے بغیر جبرائیل بھی نہیں آ سکتے، محمد بھی نہیں آ سکتے۔ کہ وقد ارسل الیہ، بلائے گئے تھے، کہ جی ہاں بلائے گئے تھے رسول، یہاں وقد ارسل الیہ کا مطلب یہاں بلائے گئے تھے یہاں آنے کے لیے، وہ رسالت بھی معنی وحی نہیں ہے، یہ بات یہاں رکھی جائے، اس لیے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کو یہی معلوم نہ ہو کہ محمد رسول ہے؟ ارے نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ فرشتے پوچھتے ہوں کہ یہ رسول ہے کیا، ان کے پاس وحی بھی جاتی ہے، یہ معنی یہاں نہیں کیا جا سکتا۔ مرحبا بہ، ویلکم، آئیے تشریف لائیے، وَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، خوشگوار، خوش آمدید، آپ کا آنا مبارک ہو۔ چنانچہ سب سے پہلے باوا سے ہی ملاقات ہوئی، فَأَتَيْتُ عَلَىٰ آدَمَ علیہ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچا۔ سوال ہوتا ہے کہ انبیاء کے اجسام تو ان کی قبروں میں تھے، پھر یہاں کیسے؟ ارے ان کی روحیں اجسام کی صورت میں متشکل ہو کر آئی تھیں جیسے شہداء کی روحیں ہوتی ہیں، یا یہ کہیے کہ اللہ پاک نے ان کو قبروں سے محمد کی ملاقات کے لیے پورا اٹھا کر اوپر لا دیے تھے، اس رات بلا لیا ہوگا۔ فتح الباری والے نے یہ دوسرا قول نقل کیا ہے، حضرت انس کی حوالے سے ذکر کیا کہ وہ بعیث آدم ومن دونہ من الانبیاء، بعیث کہ آدم اور ان کے بعد کے تمام نبیوں کو اوپر اٹھا لیا گیا تھا، بلا لیا گیا تھا میری ملاقات کے لیے۔ تو میں نے باوا کو سلام کیا، فسلمت علیہ، میں نے ان کی خدمت میں سلام پیش کیا، قال، تو باوا نے بولا دیکھ بھائی تو کچھ بھی ہو لیکن پہلے میرا لڑکا ہے پھر نبی ہے، الفاظ پر غور کرو، مرحبا بک من ابن و نبی، باپ تھوڑا بھولے گا کہ تو پہلے میرا شاہد، جو کچھ ہے تو بعد میں ہے، یہ بھولنا نہیں کہ کبھی ساس بھی بہو تھی۔ تو کیا کہا؟ مرحبا بک من ابن و نبی، آئیے تم میرے بیٹے ہو پھر نبی ہو۔ ثم اتینا السماء الثانیہ، پھر میں دوسرے آسمان پر پہنچا۔ اچھا ایک سوال رہ گیا کہ وہ سونے کی تشتری میں کیوں لایا گیا تھا؟ سونا جنت کا تھا،
لیکن بہرحال سونے کی تشتری میں کیوں لایا، چاندی میں کیوں نہیں لایا گیا، کوئی اور دھات میں کیوں نہیں لایا گیا؟ مولانا وہ ایک تو جنت کے برتنوں میں سے ایک برتن تھا، ایک وجہ تو یہ، دوسری وجہ یہ ہے کہ سونے کو آگ بھی نہیں کھا سکتی، مٹی بھی نہیں کھا سکتی، اس پر زنگ بھی نہیں لگتا، اور سب سے بڑی بات محقق ابن العربی نے لکھ دی کہ جواہرات میں سب سے ثقیل اگر کوئی جوہر ہے تو وہ سونا ہے، اور سونا اس لیے تشتری سونے کی لائی گئی کہ حضور کو جو وحی بھیجی جاتی ہے وہ بھی ثقیل ترین چیز ہے، تو ثقل وحی کے مناسب سونے کی تشتری تھی، اس لیے مناسبت کی بنیاد پر یہ لایا گیا۔ چلیے صاحب، اب دوسرے آسمان پر پہنچے، وہاں بھی یہ پوچھ پرچھ ہو رہی تھی، ایئرپورٹ پر انٹری پر بھی پوچھ پرچھ ہوتی ہے، پھر اور آگے جاؤ تو وہاں پر بھی پوچھ پرچھ ہوتی ہے، پھر اور آگے جاؤ تو وہاں بھی پوچھ تاچھ ہوتی ہے، جی ہاں یاتایات وہاں بھی پوچھ تاچھ ہوتی ہے۔ کا ثم اتینا السماء الثانیہ قیل من ھذا قال جبریل قیل ومن معه قال محمد فمثل ذلك، وہی باتیں ہوئی۔ فأتيت على يحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام فسلمت عليهما فقال مرحبا بك من أخ ونبي، انہوں نے بھی بولا پہلے تم ہمارے بھائی بعد میں نبی۔ ثم أتينا السماء الثالثة قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معه قال محمد فمثل ذلك فأتيت على يوسف عليه السلام فسلمت عليه قال مرحبا بك من أخ ونبي ثم أتينا السماء الرابعة، پھر چوتھے آسمان پر فمثل ذلك فأتيت على إدريس عليه الصلاة والسلام فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي ثم أتينا السماء الخامسة فمثل ذلك فأتيت على هارون عليه الصلاة والسلام فسلمت عليه قال مرحبا بك من أخ ونبي ثم أتينا السماء السادسة فمثل ذلك ثم أتيت على موسى عليه الصلاة والسلام فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي فلما جاوزته بكى۔ سب کے پاس سے آگے بڑھتا چلا گیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ذرا آگے بڑھانا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رو دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رو دیا۔ کیوں روئے؟ آگے خود اس کا جواب ہے، پھر میں کچھ کہوں گا۔ قیل، تو فرشتوں نے پوچھا، ما یبکی کا، واٹ از دا ریزن آف یور کرائنگ، آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ قال یا ربی، فرمایا اے میرے پروردگار، ھذا الغلام، یہ نوخیز اور نو عمر انسان، چھوکرا ترجمہ نہیں کرنے کا، یہ نوخیز نو عمر انسان الذی بعثتہ بعدی، جو میرے بعد آیا، لیکن یدخل من امتہ الجنت اکثر و افضل مما یدخل من امتی، یار کہ اس کی امت میں سے اتنے لوگ جنت میں جائیں گے جتنے میری امت میں سے بھی نہیں جائیں گے، اور اتنے افضل ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور کی فضیلت پر حسد کی وجہ سے نہیں روئے تھے مولانا صاحب، نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رونا حسد کی وجہ سے نہیں تھا۔ حسد تو جب مومنین میں سے کسی ادنا مومن کے اندر ہونا بھی قابل مذمت ہے، تو نبی اور وہ بھی صاحب حزم اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک، ان میں کیسے ہو سکتا ہے ایسا نبی جس کو اللہ نے اپنی ہم کلامی کے لیے مشرف فرمایا؟ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رونا یہ تأسفاً اور تحسراً تھا، اسفاً تھا کہ میں نے اتنی محنت کی، یا بنی اسرائیل جلالین میں پڑھ کر آئے، لیکن سدھرے ہی نہیں، کبھی یہ کہتے تھے کبھی وہ کہتے تھے، عجیب لوگ تھے، کثرت مخالفت کرتے رہے، میں ان پر شفقت کرتا رہا، پھر بھی میرے اتباع اور تابعین بہت کم ہوئے، مجھ سے انہوں نے ایسا نفع نہیں اٹھایا جیسا امت محمدیہ نے محمد سے نفع اٹھایا۔ اور صاحب علامہ سیوطی نے لکھا ہے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رونا فرحت و سرور کا رونا تھا، خوشی ہو رہی تھی کہ میرے بھائیوں میں ایک بھائی ایسا بھی تو ہے کہ اللہ نے اس کو اتنے بلند مقام سے نوازا کہ میرے لیے تو طور سینا پر رہتے ہوئے ہم کلامی کروائی گئی اور اسے اوپر تک بلایا گیا۔ میرے بھائی کی سعادت میری سعادت ہے نا، میرے بھائی کی خوش قسمتی تو۔ اور بعض علماء نے لکھا حضور کو خوشخبری بھی دے رہے تھے رو کر کہ بھائی تیرے اتباع اور متبعین اکثر بہت زیادہ ہیں۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا یہ بکا غبطتاً اور رشکن تھا، رشک کی وجہ سے تھا۔ اچھا یہ غلام کا جو لفظ بولے ہیں نا، میں نے اس کی حقیقت کھول دی کہ ابھی اس کی عمر کم ہے اور اتنے بلند مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوتاہی کرنا مقصود نہیں تھی، نہیں، یہ کسی بھی صورت میں مقصود نہیں، اس لیے کہ ویسے بھی عربی زبان میں غلام بول کر القوی الطری الناضج الشاب بھی مراد لیا جاتا ہے۔ وَنَحْنُ شُبَّانٌ أَقْوِيَاء حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا۔ اور مطلب یہ ہے استقصار المدت مع استکمال الفضائل، یہ غلام کا مطلب استقصار المدت مع استکمال الفضائل، کہ اس محمد کو آپ نے وقت کم دیا لیکن اس کے فضائل کتنے زیادہ ہیں اور اس کی امت میں افراد کتنے زیادہ ہوئے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام روئے۔ ثم اتینا السماء السابعہ فمثل ذلك فاتیت علی ابراہیم علیہ السلام فسلمت علیہ فقال مرحبا بک من ابن ونبی، ثم رفع لی البیت المعمور فسألت جبریل فقال هذا البیت المعمور، معمور اس لیے کہ انما یعمر مساجد اللہ، امر یعمر آباد رکھنا، یصلی فیہ کل یوم 70,000 ملک فاذا خرجوا منہ لم یعودوا فیہ آخر ما علیہم۔ اس کے بعد کا ٹکڑا انشاءاللہ آئندہ کل پڑھیں گے، اس میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نماز کی عادت پابندی کرنے کی حق تعالی شانہ توفیق نصیب فرمائے، اور ان انبیاء کرام علیہم السلام کی نسبتیں ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اور ان کے سینے سے جن جن لوگوں تک پہنچی ان لوگوں کے ذریعے ہمیں بھی یہ نسبتیں میسر فرمائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابتہ اجمعین۔